نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ محکمات، اس سے مراد وہ آیات ہیں جن میں امر و نہی و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا۔ اس کے برعکس آیات متشابہات جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے کہ ان پر مجمل طور پر ایمان لے کے آنا تو ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ جیسے حروف مقطعات، اس کی تفصیل، اس کا ترجمہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے کہ مرنے کے بعد برزخی اور اخروی زندگی کی مختلف کیفیات وغیرہ، تو ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کی پوری آیت میں کہ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، پس ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں، وہ آیت متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں، جیسے نشانی ہے۔ قرآن نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے۔ تقص حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا۔ اس کے برعکس آیات متشابہات جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے کہ ان پر مجمل طور پر ایمان لے کے آنا تو ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ جیسے حروف مقطعات، اس کی تفصیل، اس کا ترجمہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے کہ مرنے کے بعد برزخی اور اخروی زندگی کی مختلف کیفیات وغیرہ، تو ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کی پوری آیت میں کہ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، پس ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں، وہ آیت متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں، جیسے نشانی ہے۔ قرآن نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے، جو واضح اور محکم ہے، کہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن ثانی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس صحیح عقیدے والا مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹیڑھا پن تلاش نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل الکتاب قرار دیا ہے، جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ مطلب یہ کہ ٹیڑھا پن تلاش کوئی نہ کرے، اس کے بارے میں جھگڑنا گناہ ہے، کفر ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ تو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، طویل سے مراد تفسیر اور بیان ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تأویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو ہی ہوتا ہے، یعنی جو پکے سچے علم والے ہیں، جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو زیادہ علم تفسیر کے بارے میں، تأویل کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سیکھ سکیں، اس کی تأویل جان سکیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ هو الذی، وہ پاک ذات جس نے انزل اتاری علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب کتاب، منہ اس سے آیات کچھ آیات محکمات محکم ہیں، ہن وہ ام الکتاب اصل کتاب ہیں، و اخر متشابہات، و اور اخر کچھ دوسری متشابہات متشابہ ہیں، یعنی ایسی آیات جن کے بارے میں لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، فتنے تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہن وہ ام الکتاب اصل کتاب ہیں، و اور اخر دوسری متشابہات متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں زائغون کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ سب پیچھے لگے رہتے ہیں، ماں اس کے جو تشابہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مینہ اس میں سے ابتغاء الفتنہ فتنہ چاہتے ہیں، ابتغاء مطلب تلاش کرنا، الفتنہ فتنہ کہ فتنہ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، و اور ابتغاء تأویل اس کے اصل مراد کی تلاش کے لیے، ماں اور حالانکہ نہیں یعلم وہ جانتا تأویلہ اس کی اصل مراد کو الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور سب پختہ کار لوگ، پھر علم میں یعنی علم میں جو زیادہ پختہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس کی تأویل، یقولون وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر، کلن سب کچھ، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے، من سے عند طرف ربنا ہمارے رب کی، و اور ما نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پختہ علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔